کوشش سے ذکر وہ ذکر نہیں بنتا. ایک بات، اگر ذکر تم جاری رکھو اور یہ دفتر کی باتوں کو بند کرنے کا مقصد نہیں ہے، چلنے دو ان باتوں کو. اس میں بتاتے ہیں بزرگ لوگ کہ پھر یہ کہا جائے گا کہ اتنی دفتر کی مصروفیات کے باوجود بھی صاحب ذکر پایا گیا. بس کہتے یہ نماز میں کچھ سمجھ نہیں آتی، سکون نہیں ہوتا، ہزار چیزیں یاد آ جاتی ہیں. پھر یہ کہا جائے گا اتنی ہزار چیزوں کی جلغار کے باوجود یہ صاحب نماز ہونے دو. آپ یہ اگر اپنا کام کرتے جاؤ، کہتے ہیں وہ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کرتے جائیں گے. اور کہتے ہیں وہ بچھو ڈس رہا تھا، وہ نماز پڑھتا جائے گا. بچھو ڈس رہا ہے، کہتے یہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کرتا جائے گا. ایسے شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ نماز میں تصور کر لو بیت اللہ شریف سامنے تو پھر کوئی کام نہیں آئے گا. تو یہ بھی کر کے دیکھا ہے، باقی باتیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر بات شاہ صاحب نے لکھا ہے. شاہ صاحب جب میرے پاس آئے نا تو شاہ صاحب کے میں نے بہت ساری باتیں سمجھائیں، اور میں بڑی باتوں سے منع کیا، بڑی باتوں کے بارے میں جو حکم نامہ کیا کہ یہ کرو یہ کرو. اس کا مقدر اس کے ساتھ شاہ صاحب آپ کا لیڈر نہیں، لکھتا جائے جو مرضی لکھتا جائے. شاہ صاحب کی باتوں پر آپ سفر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. اور بیت اللہ کا جو ہے تصور کرنا، بلکہ یہ تصور کسی چیز کا کرنا ہی منع ہے. کیا ہے؟ تصور کرنا منع ہے. تصور ہو جائے تو جائز ہے. کیا کہا؟ تصور ہو جائے تو جائز ہے. تصور نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی، تصور ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی. کرنے سے تصور ہوا تو نماز حرام ہو گئی، منع ہو گئی. یہ تو غیر اللہ ہو گیا نا، کیونکہ یہ تمہارے کیے ہوئے کا ہے اور اس کے کیے ہوئے کو ہو گیا وہ عین اللہ ہے. اور اس میں کوشش کرو گے تو جائز، اور ہو جائے گا تو جائز. کیا کہا؟ تصور کرنا چاہیے اللہ کا تصور کرتے ہیں. اللہ کی کیلنڈر کے ذرا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے جائز نماز کے اوپر بدلے بیت اللہ کا خدا نے کہا تھا یہ منع ہے، عین منع ہے. یہ جو بیت اللہ جو ہے یہ نہیں ہے. بیت اللہ کے تصور کا مطلب یہ ہے کہ آپ بٹھا کے دل میں اسے اس کی ہی نماز پڑھی، اسی کے گھر ہی کو کعبہ بنا کے دیکھ لیے. مطلب یہ ہے کہ مالک خود موجود ہو تو آپ کی نماز جائیے تصور کرنے کی بجائے ہو ہی بیت اللہ میں. تو یہ طبیعت مطلب ہوتا ہے. تصور جو ہے نا یہ ایفرٹ کے ساتھ تصور نہ جائے، بالکل نہ کرنا، چاہے شیخ کا ہو چاہے کوئی ہو. بات سمجھ آ رہی آپ کو؟ تصور وہ جو ہو جائے اور جو کیا جائے ناجائز، منع، بالکل ایک دم منع. کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں اور اگر کرتے ہو تو منع ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے. اللہ کے تصور سے ملایا ہوا ہے، کوشش کر کے اللہ کو اللہ تو لفظ نہیں ہے، اللہ کو لفظ مانتے ہو. یہ تو اللہ کے ذات کا ایک نام کا تصور ہے کہ یوں ہے، یہ لکھا ہو، یہ تو اللہ نہیں ہے نا. کہا پر 20 دفعہ اللہ لکھ لو تو پھر اللہ یہ ہے کائنات کا خالق ہے. اور مخلوق جو ہے خالق کا تصور کاری نہیں چاہیے. اور خالق نے ایسا رستہ رکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی مخلوق کے دل میں آ جاتے. وہ اگر کر دے تو یہ جائز ہے، تم کرو گے تو بالکل پیور سے جائز ہے. بات کیا کرو اس بات کو. وہ نہ اس کی مثل ہے نہ اس کی مثال ہے، اور وہ اس کا نہیں ہے اے زمین پہ کعبہ میرا مقام، گو فلک پہ رکھتا ہوں لا مقام، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، اے نشان یہی میرا جاویدہ. تو جس کا مقام ہے زمین پر اس کا ایک لا مقام بھی ہے، اور اس کا ایک اور کوئی بھی تیرے دل میں یہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے، وہ وہاں بھی ہے، وہ یہاں بھی ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ اس لیے اس کو اسی کے کام پہ چھوڑو. جو تصور ادا کرے تو ہم نفر ادا کرو، میں ہیرا پھری نہ کرو، تصور میں مت کھاؤ، چلنے دو، خود بخود چلنے دو. جو خود بخود ہو گیا وہ صحیح ہوتا ہے. تو اس لیے وہ تو خیال آتے ہیں اگر نماز میں آنے دو، خیال جاتے ہیں جانے دو، تو اپنا فرض ادا کر اور لگن کے ساتھ کرتے جاؤ. اے ٹائم ول کم کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو نماز میں یکسوئی کب آتی ہے؟ یہ فارمولہ کوئی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہے کسی نمازی کو اس کی نماز میں یکسوئی ہو جائے. یکسوئی کا فارمولہ کوئی نہیں کہ آج یکسوئی والی نماز ہم نے پڑھنی ہے. ایک صورت ہے کہ جب تک یکسوئی جائے پھر سجدے سے سر نہ اٹھانا، انا للہ ہو جائے تب بھی ہو جاؤ، پھر یکسوئی آئے گی. اور جس آدمی کو ٹائم ہو گیا دفتر جانے کا، دفتر سے آنے کا، وہ یکسوئی کیا کرے گا بیچارہ؟
یکسوئی والے کو نہ سجدے کا پتہ ہے، نہ قیام کا، نہ سجود کا، نہ سجود کرنا، کیا پتہ کسی کو. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یکسوئی کو مانا کہ میں جس خیال میں جا رہا تھا تیرے خیال میں جا رہا ہوں، منم میں وہ خیال وہ نمی دانم کجا رفتہ شدم گھر کے مثالے وہ نمی دانم کجا رفتہ. اس کے خیال میں جا رہا تھا، خدا جانے میں کہاں چلا گیا، اور اسی کے مثال میں غرق ہو گیا، مجھے پتہ نہیں میں کہاں چلا گیا، کہاں جانا تھا، کدھر کو جا رہا ہوں، کیا تھا آپ کا نام، کہتے میرا نام، کیا نام، کہاں جانا ہے، کہتے یہ تو پتہ نہیں کہاں جانا ہے، ہر ایک سے پوچھتا ہوں تیری راہ گزر کو میں پتہ نہیں کیا ہے. چلو بولو آگے. یہ کیفیت تو نہیں ویسے جو آپ نے فرمائی ہے، ایک گزارش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ذکر میری سمجھ میں جو آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو آپ کے صفاتی ناموں سے یاد کرتا ہوں، تو اس میں یہ آتا ہے کہ احساس مجھے پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے کہ یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تم حاکم الحاکمین ہو. تم حاضری لگا رہے ہو. جی صاحب حاضری لگا رہے ہو، قائل کی بات نہیں ہے کہ ہم بھی تیرے نام لوا میں شامل ہو جائیں. میں یہ گزارش کرنے لگا تھا، یہ کوئی نفس کی ہے شیطان نہیں بات ہے، یہ تو حاضری لگوانے والی بات ہے. جی صاحب کہ ہم تیرے نام پکارتے جاؤ، بجائے اس کے کہ تم کو خواہشات کا نام پکارو، تم اللہ کا نام پکارو، اس سے بہت بہتر ہے. وہ جو مائی صاحبہ تھی نا، یوسف بک رہے تھے مصر کے بازار میں، چوک میں، مائی صاحبہ خبر ہوگی ایک بھائی کو، وہ چھوٹ چٹی لے کے چلی جا رہی ہے. ان کا کہاں یوسف اور کہاں یہ تیرا کاروبار. کہتے اچھا بات سنو، یوسف نہیں ملے گا، خریداروں میں نام تو آئے گا. تو اس لیے آپ اللہ کو تو آدمی شامل نہ کرو کہ ہم اللہ کو مطلب مال لیں گے. تم چلتے چلو، مزدور کر لے تو اس کی مرضی ہے، قبول کر لے تب بھی اس کی مرضی. تو دیا وہ جانے، تو اپنی توڑ دے بات. اب اس کی بات نہیں جاننے سے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں، یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، میں غلطی بھی کر رہا ہوں. یہ تو ایسی بات ہے کہ میں نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ دیکھو نا کہ لوگوں کو کیا بدلے دیتا ہوں. یہ تو ایسی بات ہے، ملامتی والی بات ہے. مطلب یہ کہ تم چلتے جاؤ، یہ آگے وہ جو انعام کرے، اکرام کرے، قبول کرے، جیسے کرے اس کی مرضی، تم اپنا چلتے بحث نہ کرو آپ کے ساتھ. ہاں ڈاکٹر صاحب بولو کیا ہے. یعنی دو دنوں پیدا ہوئی. ہاں ایک تو تصور کے سلسلے میں کہ جو پیچھے سے ہم تربیت دے آئے ہیں، اس میں یہی کہا کہ اللہ کا تصور کرو، اللہ کے ذکر ہوتا ہے، وہ غلط رواج ہے. نہیں، وہ جنہوں نے بتایا نا انہوں نے وہ قائم کر دیا. مطلب ہے کہ وہ بغیر ایفرٹ کے وہ قائم ہو گئے. یہ جو ماڈرن لائف ہے جس میں ملٹیپلسٹی آ گئی ہے خواہشات کی، اس ذات سے نسبت ہے، اور یہ بڑی نسبت ہے. نسبت کو پکارنا بھی مطلب پکار ہے، اچھی پکار ہے بات ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ عین ذات نہیں ہے، بس یہ اسم ہے. ذات اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے آپ اسم کو پکارتے جاؤ، سمجھتے ہو کہ اس کو نسبت ہے. پھر میں یہ ایک بات جانی تھی کہ یہ اسم جو ہے نا یہ ذات نہیں ہے، اسم ذات نہیں ہوتا. وہ تو آپ نے ہاتھ لکھا. ہاں یہ نہیں ہوتا.